بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اسٹڈیز اینڈ جیوگرافی کے نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے لیکچر نمبر 3 میں ہم پڑھ رہے ہیں آئیڈیالوجی، اور آئیڈیالوجی میں ٹو نیشن تھیری ہے، جس میں سر سید احمد خان کے نظریات ہم دو قومی نظریہ پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کا تعارف دیکھیں گے۔ سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1898 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ انیشلی ورکڈ فار ایسٹ انڈیا کمپنی ایز اے جیورسٹ، ایک جج کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ آفٹر دا 1857 انڈیپینڈنس وار، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، ہی پبلشڈ دا کازز آف انڈین میوٹنی، رسالہ اسباب بغاوت ہند انہوں نے لکھا، جس میں اسباب اور وجوہات جو تھی ان کا ذکر کیا گیا کہ 1857 کی جو جنگ ہوئی، جو بغاوت ہوئی، اس کی اصل وجوہات تھی کیا۔ ڈیورنگ کرٹک ایٹ دا ٹائم، بہت زبردست ایک تحقیق تھی، ریسرچ تھی، اور ایک تنقیدی ایک جائزہ تھا جو اس وقت سر سید احمد خان نے لکھا۔ ٹو پروموٹ اسٹیبلش علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، 1875 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد دراصل سر سید احمد خان نے رکھی، جو ایک مکتب سے شروع ہوئی اور ہائی اسکول کالج کے اسٹیپ سے گزرتی ہوئی آخر کار یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی، اور بہت سارے مسلم لیڈرز اس نے پیدا کیے۔ موسٹلی جو آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران تھے وہ یہیں سے نکلے، اور تحریک پاکستان کے جو قائدین تھے وہ اسی علی گڑھ موومنٹ کی پیداوار تھے۔ فاؤنڈیڈ سائنٹیفک سوسائٹی آف علی گڑھ، ڈیناؤنسڈ کانگریس فار بینگ پرو ہندو اینڈ اسٹیبلشڈ مسلم لیگ۔ یہ ساری چیزیں ان کی تحریک کا نتیجہ تھیں۔ سر سید واز کرٹیسائزڈ بائی علماء ایٹ دا ٹائم فار ہز اپروچ ٹورڈز ریلیجن۔ مذہبی عقائد پر اس وقت کے علماء اور بعد کے جو مذہبی طبقات ہیں، انہوں نے سر سید احمد خان کے نظریات پر بہت تنقید کی ہے۔ ایک بہت بڑی ریسرچ ہے، ایک الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے۔ سر سید احمد خان کے گول کیا تھے، ان کے مقاصد تھے کیا اصل میں؟ سر سید first and foremost objective was to modernize the Muslims following the Western culture values that could create friendly atmosphere for the true communities۔ سر سید احمد خان بیسیکلی ایک ماڈرن جدید طرز کے مسلمان اس وقت بر صغیر میں دیکھنا چاہتے تھے، جو کہ ویسٹرن کلچرل ویلیوز کو ساتھ لے کر چلیں، اور جو تمام کمیونٹیز اس وقت تھی، انگریز، ہندو، عیسائی، ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر پیدا کر کے وہ چل سکیں۔ ہی موٹیویٹڈ ہز کمیونٹی ٹو لرن دا ویسٹرن فلاسفی۔ انہوں نے موٹیویٹ کیا اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ ویسٹرن فلاسفی کو پڑھیں، سیکھیں، اینڈ انگلش لٹریچر ٹو گیٹ along ود دا رولنگ پیپل۔ حکمران طبقہ کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے وہ انگلش لٹریچر کو پڑھیں، یہ ان کی ایک کوشش تھی، ان کا شوق تھا، جس کی طرف وہ مسلمانوں کو لے کر چلنا چاہتے تھے۔ Therefore, in order to fulfill his desire, he started the علی گڑھ موومنٹ۔ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہی انہوں نے علی گڑھ موومنٹ کا آغاز کیا۔ He had two immediate objectives in view۔ دو immediate objectives تھے ان کے: to remove the state of tension between the Muslims and the British government۔ برٹش گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک ٹینشن تھی، جو کھچاؤ تھا، جو ایک دوری تھی، اس کو دور کیا جا سکے۔ ٹو انڈیوس them to under the new government۔ نئی جو انگریز حکومت تھی اس میں جابس اور تمام سہولیات کو حاصل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ the ideas of Sir Sayyid may be summed up as following: to create an atmosphere of mutual understanding between the British government and the Muslims, to motivate the Muslims to learn Western education, to persuade Muslims to abstain from agitational politics۔ وہ مسلمانوں کے اور
برٹش گورنمنٹ کے درمیان ایک دوستانہ ماحول چاہتے تھے اور ویسٹرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے یا اس کو بڑھتا ہوا پنپتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے مسلمانوں کے درمیان، اور ایجوٹیشنل پالیٹکس سے مسلمانوں کو دور رکھنا چاہتے تھے. ناؤ کم ٹورڈس دا ٹو نیشن تھیری، جو اصل ہے اس کے اوپر سر سید احمد خان کے نظریات کیا تھے. سر سید احمد خان ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے سفیر کہہ سکتے ہیں یا بہت بڑے حامی کہہ سکتے ہیں وہ تھے، لیکن ایک واقعہ تھا جس نے ان کی سوچ، ان کا نظریہ یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، اور وہ تھا اردو ہندی کنٹروورسی، اردو ہندی تنازع، جو 1867 میں پیش آیا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی نمائندہ ایک جو زباں تھی اس کی کھل کے مخالفت کی، اور عربی رسم الخط یا فارسی سے جو ایک زبان آئی تھی اور جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی، اس کی انہوں نے مکمل، ہندوؤں نے ہر پلیٹ فارم پہ انگریزوں کے ساتھ مل کر اس کی مخالفت کی تاکہ ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو مٹایا جا سکے، جس سے سر سید احمد خان کی سوچ یکسر بدل گئی، اور جو وہ کبھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر اور اس کے حامی ہوا کرتے تھے، اس چیز سے بدل کر وہ دوسری سائڈ پر آ گئے، اور اسی چیز کو لے کر آگے پھر یہ بڑھتی گئی یہ دوریاں، اور ایسا ہوا کہ جو دونوں اقوام میں اتحاد اور اتفاق کی باتیں کیا کرتے تھے، اب اس بات پر وہ آ گئے کہ یہ دو قومیں کبھی بھی اکٹھا نہیں رہ سکتی، اکٹھی کبھی نہیں رہ سکتی. Sir Sayyid used the word nation for the Muslims. Some writers criticize that he declared Hindus and Muslims one nation. کبھی وہ دونوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہندو مسلم تنازع کے بعد اور ان کی نفرت انگیزیوں کے باعث ہندوؤں کی، کہ اب وہ ان سے دور ہوتے چلے گئے، اور اس کاز کے لیے انہوں نے اردو کو بچانے کے لیے اور مسلم نیشن ہڈ کو بچانے کے لیے، ان کی پہچان کو بچانے کے لیے پھر کوششیں شروع کی. یہ ابتدا تھی دراصل دو قومی نظریے کی. کسی بھی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.